بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ نوخیزی اور حدتوں بڑے موسموں کے وہ دن تھے جب ہر درخت سرسبز نظر آتا ہے اور ہر بطخ ایک راج ہنس دکھائی دیتی ہے۔ جب کوئی فلمی گانا دل کو لگتا تھا تو یہ دل پہروں خواہ مخواہ اداس رہتا تھا۔ اکثر خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ تو ان دنوں کسی شاعر کا ایک کتا کہیں پڑھ لیا جو سانسوں میں بس گیا، تو کھوج کی کہ یہ کتا کس کا ہے۔ معلوم ہوا کہ فیض احمد فیض کا ہے۔ چنانچہ ان کا عطا پتہ معلوم کیا اور ایک گرم دوپہر آٹوگراف بک جیب میں ڈالے میو اسپتال کے قریب واقع پاکستان ٹائمز کے دفتر پہنچ گیا۔ گیٹ پر دربان نے روک لیا۔ کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا فیض احمد فیض سے۔ دربان نے درشتی سے کہا بچے صاحب 2 بجے باہر آئے گا، ادھر سڑک کے پار جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا جس کا سایہ نہ تھا کہ ابھی سورج سوا نیزے پر تھا۔ فیض صاحب پورے 2 بجے برآمد ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ گرمی کے باوجود کوٹ میں ملبوس تھے۔ میں لپک کر گیا، آٹوگراف بک جیب سے برآمد کر کے اسے کھولا اور ان کے راستے میں حائل ہو گیا۔ آٹوگراف پلیز۔ انہوں نے اپنے قلم سے آٹوگراف بک پر کچھ گھسیٹ دیا۔ انہوں نے لکھا تھا ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ اب 8ویں جماعت کے طالب علم کے طور پر مجھے پرورش وغیرہ کا تو کچھ اندازہ تھا کہ بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، لیکن یہ لوح و قلم کیا بلا ہے اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ چنانچہ میں نے قدرے خفا ہو کر کہا سر وہ والے شعر لکھ کر دیجئے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی۔ فیض صاحب نے کچھ توقف کیا اور پھر شرمندہ سے ہو کر بولے بھائی وہ تو ہمیں پوری طرح یاد نہیں۔ میں نے کہا سر آپ لکھیے، میں لکھا دیتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ ایک مدت بعد جب فیض صاحب کے اعزاز میں پاکستان نیشنل سینٹر میں برپا تقریب میں ایک نوجوان ادیب کے طور پر میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں نہایت سنجیدگی سے یہ اعلان کیا کہ حضرات دراصل یہ میں تھا جو فیض صاحب کو شعر لکھوایا کرتا تھا، تو حضرات سناٹے میں آ گئے اور فیض صاحب مسکرانے لگے۔ بعد میں یہ قصہ آٹوگراف بک کا تفصیل سے بیان کر کے حضرات کو سناٹے سے باہر لے آیا۔ کچھ سال قبل فیض صاحب کی بیٹی منیزہ ہاشمی نے مجھے فیض گھر میں ایک لیکچر کے لیے مدعو کیا اور وہاں فیض صاحب کے آثار موجود تھے، ان کی کتابیں، تصویریں، میڈل، خطوط، مسودے اور ذاتی استعمال کی اشیاء۔ اور پھر ان کی کھوئی ہوئی یاد آنے لگی، ویرانے میں چپکے سے باہر آ گئی، صحراؤں میں ہولے سے باد نسیم چلنے لگی۔ ایک مرتبہ فخر زمان کے ہاں غلام مصطفیٰ چودھری، میں اور فیض صاحب اکٹھے ہوئے، اور وہ کیسا یادگار جگہ تھا کہ فیض صاحب باتیں کرتے تھے، ہماری فرمائش پر شعر سناتے تھے، ہماری بھی سنتے تھے اور کبھی کبھار کہے بھی لگاتے تھے۔ ایش ٹرے ان کے بجھائے ہوئے سگریٹوں سے لبریز ہو گئی تھی اور میں ان سے کیسے کیسے ذاتی اور ناروا سوال کرتا تھا اور وہ مجھے دراصل قصہ یوں ہے سے مخاطب کرتے تھے۔ چند روز بعد ایک اور محفل کا اہتمام ہوا اور ہم نے شاید ان کا پورا کلام ان کی زبانی سنا۔ اس دوران جتنی حکایتیں، شکایتیں اور عرف غم کے قصے تھے وہ سب انہوں نے کھل کر بیان کیے اور ہر مرتبہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے دراصل قصہ کچھ یوں ہے۔ منیزہ ہاشمی ان دنوں پی ٹی وی لاہور کے جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز تھیں۔ فون پر کہنے لگیں بھائی ابا کی سالگرہ آ رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ابا کے آبائی گاؤں کالا قادر جا کر وہاں ان کی یاد میں اوپن ایئر میں ایک میوزک شو کی میزبانی کر سکیں؟ کالا قادر سیالکوٹ کے نواح میں ایک قصبہ ہی نہیں، ایک ڈیرہ ہے، چند کچے پکے مکان، وہ مکان جہاں فیض صاحب پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کے نزدیکی عزیز اور بھتیجے رہتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹی سی مسجد جس کی تعمیر میں فیض صاحب کا حصہ بھی تھا۔ داخلے کے دروازے پر سنگ مرمر میں فیض صاحب کی غالباً فارسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی ایک نعت نقش تھی۔ کالا قادر کے دھول بھرے راستے کے کناروں پر ایک تنور تھا اور اس میں روٹیاں لگانے والی ایک فربا اور بوڑھی عورت تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور وہ کہتی تھی فیض پتر جب کبھی کالا قادر آتا تو یہیں آ بیٹھتا تھا جہاں تم بیٹھے ہو، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا حال پوچھتا تھا، مجھے تو کچھ پتہ نہ تھا کہ اسے پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ ہولے ہولے مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا۔ مجھے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کی جانب سے سرکاری طور پر کچھ لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا گیا، تو وہاں میرے اعزاز میں جو ایک مختصر تقریب ہوئی اس میں مجھے یونیورسٹی کی جانب سے میری تحریروں کے اردو نصاب میں شامل ہونے کے 30ویں برس کی خوشی میں ایک گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ وہاں ڈاکٹر لڈمیلا واسالووا بھی تھیں اور میرے لیے زندگی کا سب سے پرفخر لمحہ تب آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو فیض کی شاعری اور تاڑر کی نثر کے حوالے سے جانتے ہیں، کہاں میں، کہاں یہ مقام۔ لڈمیلا نے ایک شام مجھے اپنے فلیٹ میں کھانے کے لیے مدعو کیا اور وہاں ہر جانب فیض صاحب موجود تھے۔ ان کی تصویریں اور ان کی تحریریں تھیں کہ لڈمیلا دراصل فیض رانجھے کی ہیر تھیں۔
ان کی شاعری اور شخصیت کے عشق میں فنا تھیں۔ لڈمیلا پاکستان آئیں اور فیض صاحب کے چلے جانے کے بعد پہلی بار آئیں تو میں نے انہیں ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن فیض صاحب کے پاس لے گیا۔ وہ ان کی قبر کی جانب بڑھتے ہوئے بلند آواز میں ان کے شعر پڑھتیں اور اشکبار ہوتی تھیں۔ ہم دونوں نے فیض صاحب کی سیاہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے۔ فیض صاحب کی شاعری روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ علامہ اقبال کی مانند ایک خاص سیالکوٹی پنجابی ہونے کے باوجود انہوں نے پنجابی زبان میں شاعری کیوں نہ کی تو وہ سگریٹ پھونکتے ہوئے کہتے کہ بھائی ایک تو ہمارے زمانے میں اردو کا چلن تھا اور پھر اردو میں یہ امکان تھا کہ ہم کوئی ایک مصرع میر اور غالب کی پیروی میں لکھ لیتے، لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ ہم بلے شاہ جیسا کوئی شعر کہہ سکیں۔ اگر کسی کو فیض صاحب سے ملنا ہو تو وہ کسی شام ماڈل ٹاؤن میں واقع فیض گھر چلا جائے، وہ وہاں اپنی کتابوں میں تصویروں اور ملبوسات میں موجود ہوں گے، اگرچہ یہ موجودگی صرف ایک مہک کی صورت میں ہوگی۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ میٹرک اسکاچ مشن اسکول سے، انٹرمیڈیٹ مرے کالج سیالکوٹ اور BA گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ بعد میں انہوں نے عربی اور انگریزی میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وہ ترقی پسند تحریک کے فعال رکن تھے۔ ان کے مشہور زمانہ شعری مجموعوں میں دست صبا، زندان نامہ، میرے دل میرے مسافر، نقش فریادی، سروادی سینہ اور نسخہ ہائے وفا شامل ہیں۔ 1962 میں فیض صاحب کو لینن پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فیض احمد فیض کی ادبی خدمات کے پیش نظر 1984 میں انہیں نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ انہیں 1990 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو لاہور میں 73 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔